بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر کی دو آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے: اس کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے کتاب حق کے ساتھ آپ پر نازل فرمائی ہے، آپ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کیجیے۔ خوب سنو کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال کا نتیجہ ثمرہ نیت پر ہوتا ہے۔ جس شخص نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی۔ جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت تو اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ مشکات کی حدیث کی پہلی حدیث ہے، مشکات شریف کی، امام بخاری میں اس کو پہلے کیا ہے، اور مصنفین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے کوئی کتاب لکھنا چاہے آدمی تو یہ حدیث لکھے، اس کے بعد دوسری حدیثیں لکھے، تاکہ جو کچھ بھی آگے کام کرنے والا ہے اس میں اخلاص نیت جو ہے شامل ہو جائے۔ آپ کے سامنے جو ہے تزکیہ، احسان، سلوک، طریقت، تصویر باتیں آ رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کی بنیاد، فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ شروع ہوتا ہے اخلاص نیت سے، اور کہاں تک چلتی جاتی ہے عمارت بڑھتے بنتے احسان پر۔ تو اخلاص نیت والی اخلاص کے تعلق سے کیا کیا فرمایا گیا ہے، کیا کیا جو ہے شرع میں لکھا گیا ہے، یہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اخلاص کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، یہ حدیث جو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا نیت پر، یہ سنانے جا رہا ہوں۔ مشکات شریف کے مؤلف نے اس حدیث کو سب سے پہلے لائے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرے۔ اس حدیث کی فضیلت و اہمیت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ بعض علماء نے اس کو نصف علم کہا ہے، نصف علم کہا گیا اس حدیث کو۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دارالکفر سے اپنے وطن کو ترک کر کے دارالاسلام کو اپنا وطن بنائے، وہاں جا کر بسے۔ بس اگر ہجرت کرنے والا شخص اپنی نیت میں خالص نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو اس کی ہجرت بالکل رائگاں چلی جائے گی۔ خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا، اور اس کا عمل اللہ کے پاس مقبول ہوگا۔ نیت میں کھوٹ ہے، نیت اس لیے ہے کہ دنیا حاصل کرے وہاں جا کر، حصول مال جا، لیکن ثواب سے محروم رہے گا۔ اگر طلب دنیا بھی اور خواہش نفس صرف رضا بھی کر لیتا تو ثواب تو ملے گا۔ اس حدیث میں ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک شخص مدینے میں ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ اس عورت کا نام ام قیس تھا، اس مناسب سے اس شخص کا نام ام قیس کہا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ام قیس نامی عورت کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ام قیس نے شرط پر منظور کیا کہ مدینہ ہجرت کیا جائے، تب شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور ام قیس سے شادی کی۔ اس کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، اس کا نام ہی معلوم نہیں کسی کو، یہ دیکھیے اللہ نے کیسے نام چھپا دیا۔ حدیث کا دو جملے ہیں، یہ کہ انما لامرئ ما نوى،
تو دوسرا جملہ پہلی جملے کی تاکید کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى، تمام اعمال کا نیت پر ہے، انما لامرئ ما نوى، آدمی کو ہی کچھ ملے جس کی نیت کرتا ہے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو ایک عمل میں جتنی نیتیں کرے گا اتنی ہی ثواب پائے گا۔ تو نیات کا لفظ جمع استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی کسی عزیز اپنے غریب مفلس کی مدد کرتا ہے، وہ مدد اس نیت سے کرتا ہے کہ غریب کی اللہ کی خاطر مدد کرنا ثواب ہے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ پھر دیکھتا ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو، تو اور بھی اس کو ثواب ملے گا اس کو۔ یہ دیکھیے، دیکھتا ہے پڑوسی ہے، پڑوسی کی مدد کرنا ثواب ملے گا، تو ایک عمل میں 3 ثواب مل گئے اس کو۔ تو یہ کیسا ہوگا کہ آدمی اپنے ذہن میں انتظار کرے اتنے ثواب مجھے ملنے والے ہیں۔ اس طرح مسجد میں جانے کی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا الگ ثواب ہے۔ ایک شخص مسجد میں جاتا ہے تو نیت کرتا ہے کہ جو مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں آنے والا کوئی اللہ کی زیارت کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم کے لیے مہمان کی ضیافت ضروری ہے، تو میں اس کا امیدوار ہوں۔ دیکھیں، نماز کی نیت کر کے انتظار کر رہا ہے، تو جو نماز کا انتظار میں کر رہا ہے وہ نمازی کے حکم میں ہے۔ یہ نیت کرتا ہے کہ کان، آنکھ، تمام اعضاء جو باہر ہیں گناہ میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے یہاں آ کر مسجد محفوظ ہو جائیں گے، آتے ہی اعتکاف نیت کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے آدمی کو اعتکاف نیت کرنا چاہیے، کم سے کم تھوڑی سی دیر بھی اگر ہو تو اعتکاف ہو جائے گا۔ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اس کو ہم لوگ غافل ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ مسجد میں داخل ہوتی ہے اعتکاف نیت کر لے آدمی، مسجد میں دخول کے وقت اعتکاف نیت کرنا، پھر اس پر ثواب ملنا خدا کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے جو بغیر محنت کی حاصل ہوتی ہے۔ افسوس کہ مسلمان اس سے غافل ہے۔ تو نیت کرے کہ مسجد تنہائی و سکون کی جگہ ہے، جہاں ذکر اللہ، تلاوت قرآن، واعظ، نصیحت با اطمینان کیا سکتا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی دیکھیے مسجد میں آنے کی کتنی نیتیں بیان کر رہا ہوں۔ جو شخص صبح مسجد کو ذکر واعظ کے لیے جاتا ہے گویا مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن مشغول ہوتا ہے، آپس میں واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو اس جماعت کو ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں، خداوندی رحمت، اللہ کی رحمت کا ان پر سایہ ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے نیت کرے کہ وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے جانے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نیت کرے کہ مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے فائدہ دینا، فائدہ حاصل کرنا، ان کے علم سے امر بالمعروف کرنا، نہیں کرنا کے موقع میسر آتے ہیں، مسلمان بھائیوں کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے حالات سے جو ہے واقفیت ہوتی ہے، تو اس سب پر ثواب ملے گا اس کو۔ ایک دو نہیں، کتنے ثواب ہیں، بے شمار ثواب ملے گا۔ نیت کرے کہ محاسبہ نفس اور تفکر آخرت، اپنے گناہوں سے استغفار، مسجد میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے مسجد کے اندر، یہاں بھی اور ثواب ملے گا۔ مسجد میں آنے کا ایک عمل ہے لیکن نیتیں الگ الگ ہیں، بہت زیادہ ثواب ملے گا، آدمی اس سب کا استحضار کرے گا۔ تو پھر مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، ان امور کا تعلق عبادت اور آخرت سے ہے، لہٰذا اس پر ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن ان چیزوں میں نیت کرے جن کا تعلق زینت جسمانی یا دنیاوی امور سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ ہو تو وہ بھی ثواب ملے گا۔ مثلا جمعہ کو خوشبو لگایا، دیکھیے یہ نیت کہ اللہ کے لوگ تو خوشبو بہت پسند کرتے تھے، لگایا تو اور بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیے خوشبو لگانے سے مسجد کی تعظیم ہوگی۔ نیت کرے کہ جو شخص میرے پاس بیٹھے گا خوشبو پا کے خوش ہو جائے گا۔ نیت کرے کہ میرے پاس جو ہے اگر میرے پاس بدبو تھی تو اسے ایذا نہیں دوں گا، میں میری خوشبو سے اس کو رحمت پہنچاؤں گا اور میری غیبت سے بچے گا، وہاں بھی ثواب ملے گا اس کو۔ نیت کرے کہ تازہ خوشبو سے دماغ کو جو ہے معطر ہو جائے گا اور جس مجلس میں بیٹھوں گا اس کی باتیں اچھی طرح سے نشین ہوں گی۔ یہاں بھی خوشبو لگانے کا عمل ایک ہے، لیکن اس کے اندر اتنی نیت شامل کرتی ہیں، الگ الگ ثواب ملیں گے اس کو۔ تمام نیتیں کر لی جائیں تو الگ الگ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی محض لذت جسمانی اور خواہش نفس کی لگاتا ہے تو ثواب سے محروم رہے گا۔ اس حدیث میں اعمال کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، اعمال سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں۔ اس قسم کے اعمال بغیر نیت کے معتبر نہیں ہوتے، نہ خدا کے پاس قبول ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بغیر نیت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح بغیر نیت کے ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ کی نیت نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے
بغیر اس کے بھوکا پیاسا ہے، روزہ نیت کیا، روزہ نہیں ہوگا. تو اعمال سے مقصودہ ہے. پھر وہ اعمال جو غیر مقصودہ ہوتے ہیں، جن کا کرنا کسی خارجی امر کی وجہ، جیسے وضو ہے، غسل ہے، تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں یہ بغیر نیت کے بھی کرے تو ہو جاتے ہیں. اگر دوسرے امام شافعی کہتے ہیں اس کو بھی نیت سے کرنا چاہیے. یہ نیت سے کرے تو ثواب ضرور ملے گا، بغیر نیت کے بھی یہ کام ہو جاتے ہیں. شریعت میں نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت کا لفظ ہے نا، یہ لفظ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. جو کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا حکم کی بجاوری اور اللہ کی رضا کی طلب کرنے کے لیے کرنا ہے. نیت کا جو بار بار ہے، کیا نیت کرو کہتے ہیں صاحب؟ کیا نیت کرنا ہے؟ کہ اللہ اس کام سے راضی ہو جائے. نیت کے معنی کیا ہے؟ دل کے قصد. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے اور قصد کو نیت کہتے ہیں. نیت میں صرف دل کا کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں. تو جو ہم لوگ کہتے ہیں اس طرح سے ثابت نہیں ہے. ہاں، لیکن ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ کیا نیت کرنا ہے وہ بتایا گیا ہم کو. کیا نیت کرنا ہے وہ بتایا گیا کہ میں صبح کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض نماز صبح کی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. یہ اس طرح سے دل میں کرنا ہے، اس کو زبان سے بولنا نہیں. ہاں، تو اکثر جو ہے ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ زبان سے دل میں بول لیں. تو یہ نیت کی اتنی اہمیت ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے آدمی کام کرے. اگر اللہ کی رضا کے لیے صرف دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے آدمی کام کرتا ہے تو صرف عمل بیکار ہی نہیں ہوتا. بات آپ کے سامنے آئی، اعمال کی قبولیت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے. اگر آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، صرف سنانے اور دکھانے کے لیے، لائٹ لگا، سنانے اور دکھانے کے لیے جو ہے عمل کیا ہے، تو عمل صرف رائے گاہ نہیں، بیکار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے. یہ دیکھیے ایسی بات ہے. حدیث میں آتا ہے، جو صحیح حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشهد فی سبیل اللہ فأوتی به فعرفوا نعمته فعرفا فقال وما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال زريع فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفوا نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وصى الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ألقي في النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ نے سنائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا مقدمہ قیامت کے دن اللہ کے بارے میں پیش ہوگا، ایک مرد شہید ہوگا، اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا عمل کیا؟ تو کہ میں تیری راہ میں جو ہے میں جہاد کو گیا تھا، مجھے قتل کیا گیا، میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے جو ہے قتال کے لیے گیا تاکہ تجھے بہادر کے نام سے یاد کیا جائے، اور وہ کیا گیا. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو. الیاذ باللہ. دوسرا شخص جس نے دین کا علم سکھایا، قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ نعمتوں کا اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا عمل کیا؟ تو کہیں گے میں نے تیرے دین کا علم سیکھا اور سکھایا. یعنی ایک عالم دین، قاری، حافظ، عالم، سیکھا اور سکھایا.
تیرے لیے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے. تو نے اس لیے دین ان کا سکھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں. قرآن کو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں گے. تجھے عالم قاری حافظ کہا گیا ہے. یہ طرح اندر تیری نیت یہ تھی. پھر فریشوں گھوم دیا جائے گا, اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیا جائے. تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے روزی میں وسعت ہر طرح کا مال دے رکھا تھا, اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. وہ ان ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہا کہ میں نے جہاں بھی تیری راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا میں نے کبھی خرچ کرنے سے گریز نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہ تو جھوٹ کہتا ہے. تو نے اس لیے عمل کیا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں, اور تجھ کو کہا گیا سخی. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ تو اس کو منہ کے بل چٹا جائے, یہاں کے جہنم میں پھینک دیا جائے. کہتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سناتے بے ہوش جاتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی تو وہ بحال ہو گئے حدیث سن کر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی تو یہ حدیث سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بالکل جو ہے بے حال ہو گئے. تو کیسی لذت دینے والی حدیث ہے. اگر آدمی کی نیت خالص نہیں ہے تو عمل صرف کرنے سے بیکار ہی نہیں ہوگا بلکہ الٹا جہنم میں لے جائے گا. عمل کیجیے. تو سب سے پہلا کام عقل مند آدمی کا کام یہی ہے کہ نیت کو خالص کرے. تو ہماری جو کتاب ہے الاربعینات خالص اخلاص نیت 40 حدیثیں ہیں, تو جن کے پاس ہے وہ ذرا تفصیل سے پڑھیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. ایک دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ تعوذ باللہ من جب الحزن. قال رسول اللہ ما جب الحزن قال واد فی جہنم یتوز منہ جہنم کل یوم 400 مرہ. قیل یا رسول اللہ ومن یدخلها قال القراء مراؤون باعمالهم. رواہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جب الحزن سے اللہ کی جب الحزن, حزن کہتے ہیں غم, جب کہتے ہیں کنویں کو, رنج و غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی وہ وادی ہے جسے جہنم بھی ہر روز 400 مرتبہ جہنم خود پناہ مانگتی. کتنی خطرناک وادی ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں کون داخل ہوں گے؟ آپ نے وہ جو دین کا علم پڑھنے والے تھے, جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے تھے. تو اخلاص سے عمل کی اہمیت کیا ہے؟ اعمال کا دار نیتوں پر ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو ساری چیزیں نہ صرف بیکار ہونے والی ہیں, رائیگاں جانے والی ہیں, بلکہ الٹا انسان جہنم میں جانے والا ہے. ایک آدمی جو ہے مختلف گناہ کر کے جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دو, ایسے ایسے گناہ کیا ہے, وہ گناہوں کا مستحق جا رہا ہے. ایک آدمی جو ہے ایسے ایسے نیک عمل کیا ہے, اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے, قرآن پڑھا رہا تھا, پوری دن کی خدمت کرتا رہا. القراء مراؤون, جو قرآن کے دین کے پڑھنے والے, جو دکھانے کے عمل کرنے والے ہیں, دکھاوے کرنے والے علماء, دکھاوا کرنے والے لوگ. تو یہاں آپ کو یہ سمجھانے کی بات میں پیش کر رہا ہوں. امپورٹنٹ یہ کہ جو ہے اخلاص کی اہمیت کیا ہے دیکھیں آپ نے. تو صوفیہ اکرام نے اسی کو بنیاد بنایا, بس یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. اخلاص پیدا کرو. اخلاص کس سے پیدا ہوتا ہے؟ مخلصین کی صحبت سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مخلصین کی صحبت میں رہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے اخلاص اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور پوری محنت کے ساتھ اخلاص پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.